بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 35۔ آج کا جو ہمارا درس ہوگا وہ امر کے جو باقی معانی ثانوی جو چند رہتے ہیں ان کے بارے میں ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کا جو درس تھا اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ کبھی کبھار امر کے جو صیغے ہیں وہ اپنے اصلی معنی، ظاہری معنی کہ جو ایجاب و الزام ہے کہ جن کے لیے یہ صیغے آتے ہیں، ان کے بجائے مقتضی حال کے مطابق ایک اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کئی سارے معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ متکلم ان معانی سے ایجاب و الزام کے بجائے کوئی اور مقصود لے لیتا ہے، کوئی اور معنی مراد لے لیتا ہے۔ ان میں سے کوئی 8 معانی بیان ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو بقیہ معانی ہیں وہ بھی بیان ہوں۔ امر کا 9واں معنی جو یہاں پر کیا گیا ہے وہ ہے امتنان والامتنان۔ امر آتا ہے امتنان کے لیے۔ امتنان یعنی کسی کو یہ بتانا کہ ہم نے آپ کے اوپر کیا احسان کیے ہیں، ہم نے آپ کی کتنی مدد کی ہے، آپ کے اوپر ہم نے کتنے احسان کیے ہیں۔ کقولہ تعالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، سورۃ النحل آیت نمبر 114۔ فَكُلُوا، بس تم کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے انہی میں سے کھاؤ۔ تو اب یہاں پر کھلو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں امر دے رہا ہے کہ جو بھی تجھے خدا دے بس وہ کھاتے رہو، کھاؤ، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کے اوپر کتنا احسان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے یاد کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے، احسان فراموش نہ بنے۔ والاہانہ، 10واں معنی جو ہے وہ اہانت کا ہے، کسی کی توہین کرنا۔ کقولہ تعالی کونوا حجارۃ او حدیدا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 50۔ یہاں پر کونو حجارۃ او حدیدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بیان کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پتھر بن جائیں یا لوہا بن جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ان کی توہین کر رہا ہے۔ یہ مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں ہے، مشرکین کے بارے میں ہے جو قیامت کا عقیدہ اور موت کے بعد دوبارہ انسانوں کے اٹھائے جانے کے منکر تھے، اور کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو کیا ہمیں سرے سے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی توہین کرتی ہوئی کہا کہ تم خواب کہ ان سے کہہ کل کونو حجارۃ او حدیدہ، ان سے کہہ دیجئے کہ تم خواہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ ان کی توہین کر رہے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کہ کتنی بیوقوف بات ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ تھے ہی نہیں، خدا نے آپ کو پیدا کیا، اب جب پیدا کیا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب موبائل تھا ہی نہیں، انسان نے موبائل کو ایجاد کیا، تو اب دوبارہ اگر موبائل خراب ہو جائے اس کا ٹھیک کرنا انسان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اتنے سارے تمام دلائل کے باوجود بھی وہ
اور یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے. والدوام، کبھی کبھار امر کا مطلب ایجاب اور الزام نہیں ہوتا بلکہ دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، تسلسل. کقولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6. اہدنا الصراط المستقیم. خداوند بارہ الہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف. کیا مطلب؟ جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، مثلا ایمان لا چکے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے اوپر، تو کیا اسلام ہی صراط مستقیم نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوندہ بارہ الہ ہمیں اس راستے کے اوپر جس پر چلنے کی آپ نے توفیق دی ہمیں، اس پر ہمیں دوام دے، تسلسل کے ساتھ ہم مرنے تک اسی راستے پر ہوں اور چلتے رہیں، کبھی گمراہ نہ ہوں. والتمنی، کبھی تمنا کی اس پر آتا ہے، معنی پر آتا ہے، خواہش کرنا، ایسی خواہش کے جو پوری نہ ہوتی ہو. کا قول امرؤ القیس، جس طرح کہ امرؤ القیس کا قول ہے، الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی. اے لمبی رات، تو صبح کے ذریعے روشن ہو جا، اگر صبح ہو بھی جائے وہ تجھ سے افضل نہیں ہے. یہاں پر جو امرؤ القیس رات سے کہہ رہا ہے کہ تو صبح کے ذریعے روشن ہو جا، حالانکہ فرض کرو رات کے 2 بجے ہے، 1 بجے ہے، تو اس وقت تو صبح کے ذریعے سے رات روشن نہیں ہو سکتی نا، اس وقت تو صبح نہیں ہو سکتی. الانجلی جو کہا ہے نا، اس نے تمنا کیا ہے، خواہش کی ہے کہ رات کی تاریکی میں جو غم و اندوہ ہے میرے دل میں، تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، جتنا ہو سکے جلدی صبح ہو. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ اگر صبح ہو بھی جائے تو وہ تجھ سے افضل نہیں ہے. یعنی اگر صبح ہو بھی جائے وہ تجھ سے افضل نہیں ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میرا دل تو تنگ ہے، فرض کریں جس بھی کسی وجہ سے، اور میں غم کی حالت میں ہوں، یہ غم بہتر ہے اس صبح سے کہ جو صبح جس کی روشنی اور دن کے کام پھر یہ غم مجھ سے بھلا دے، میرے دل سے ختم کر دے، پھر آئے رات دوبارہ میں اس حالت میں ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی حالت میں ہی رہوں. باقی اس کا کوئی شعر ہوگا، کوئی خاص مطلب ہوگا، کوئی کسی خاص محل اور موقع و محل کے مطابق اس نے کہا ہوگا، کسی نظم کا حصہ ہوگا اس کا. الانجلی تمنی کے معنی میں یہاں پر آیا ہوا ہے. والاعتبار، اعتبار یعنی عبرت حاصل کرنا، کسی چیز سے عبرت حاصل کرنا. آپ کا مقصد امر دینے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے والا بندہ وہ کام کرے، آپ کا مقصد ایجاب اور الزام نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے عبرت، کے سامنے والا عبرت حاصل کرے. کا قولہ تعالی انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، الانعام آیت نمبر 99. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، یہاں پر انظروا سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو آرڈر دے رہا ہے کہ آپ ایسا کریں، ایجاب اور الزام نہیں ہے. آپ کو خداوند تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، غور و فکر کرو. کس چیز میں؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، آپ دیکھو ذرا اس پل کو، اذا اثمر یعنی جب وہ پل بنتا ہے، اس کے جب وہ پک رہا ہوتا ہے، پکنے کو، اور اس کے پل بننے کی جو عمل ہے، اس کو دیکھو. یہ ایک طولانی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اس کی اہمیت کے پیش نظر. سورۃ الانعام آیت نمبر 99. اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے ہم نے ہر طرح کی رویدگی نکالی، پھر اس سے ہم نے سبزہ نکالا، جس سے ہم نے تہ بتہ
گھتے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کی شگوفوں سے آویزاں گچھے، اور انگور، زیتون اور انار کے باغات ایک دوسرے سے مشابہ اور جدا جدا ہیں۔ ذرا اس کے پھل کو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، اہل ایمان کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کی طرف بہت توجہ دی ہے، لیکن ہم نے غور و فکر کو بالکل بھی چھوڑ دیا ہے۔ خدا نے قرآن میں غور و فکر کا کہا ہے، ہم فقط حفظ اور قرات کی حد تک محدود ہیں۔ خدا نے بیرونی چیزوں میں غور و فکر کا کہا ہے، لیکن ہم غور و فکر کرتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ سائنس کیا ہے؟ یہی تو سائنس ہے، اسی سے تو سائنس پھوٹا ہے، غور و فکر سے، لیکن ہم غور و فکر کرتے نہیں ہیں۔ بہت سارے نظریات ہیں جو 16ویں صدی کے بعد کے سائنسدانوں نے دیے ہیں، جینیاتی انجینئرنگ میں، اس کے علاوہ سائنس کے مختلف شعبوں میں، لیکن وہ نظریات بے عینی ہی ان نظریات، یعنی ان کے الفاظ سے بہتر طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ میں، آیات میں موجود ہیں، یا قرآن مجید کے آیات سے بعض نظریات ثابت ہوتے ہیں سائنس میں، اور ہماری توجہ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اہل البیت علیہم السلام کے احادیث میں ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں ہیں، بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے۔ کوئی نظریہ ہے، ہماری توجہ نہیں ہے اس کی طرف۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے اس کے بارے میں، زمین، سورج، ان چیزوں کے بارے میں، تو مولا فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان ربط ہے، لیکن وہ ربط نوری نور کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نوری ستونوں کے ذریعے سے ہے۔ کیا مطلب؟ تو آج کل جو فورس کہا جاتا ہے کہ مثلا سینٹیفیٹل فورس، سینٹیفیوگل فورس، یہ کیا ہے؟ یہی چیزیں تو ہے، نظر تو نہیں آتی، نور تو نظر نہیں آتا نا، نظر تو نہیں آتی، لیکن فورس ہے، ربط ہے آپس میں ان کا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے توحید مفصل میں جو کچھ کہا ہے، حیران کن ہے۔ ہوا کے بارے میں جو معلومات دی ہیں، باقی ساری چیزوں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، جنگل کے بارے میں، نباتات کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، حیران کن ہے۔ ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے آیات ہیں جن سے باقاعدگی سے بہت سارے سائنسی نظریات ثابت ہوتے ہیں، اور قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ غور و فکر کریں، غور و فکر کریں ان چیزوں میں، غور و فکر کریں تاکہ آپ خود اس طرح کی چیزیں ایجاد کر سکیں، لیکن ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ والاذن، یہ معنی اس کتاب میں تو نہیں ہے، متن درسی میں، لیکن اصل کتاب میں ہے، اذن کا قول کا لمن طرق الباب ادخل۔ کبھی ہوتا ہے نا، کوئی آپ کے دروازہ کو، آپ کے گھر کے یا آپ کے کمرے کے دروازے کو کٹکھٹاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ آ جائیں، ادخل۔ آپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اذن دے رہے ہوتے ہیں، نہیں، آپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان سے طلب کر رہے ہیں کہ آپ اندر آ جائیں، یعنی ایجاب اور الزام نہیں ہے، آپ اس پر لازم نہیں کر رہے کہ وہ خواہ آ جائے، بلکہ آپ اسے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے، آپ آ جائیں، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ وَالتَّکْوِین کا قولہ تعالی کن فیکون۔ تکوین یعنی پیدا کرنا، کسی چیز کو وجود میں لانا، تخلیق کرنا، کہتے ہیں نا تکوینی تشریعی، یہی مراد ہے اس سے۔ کہ قولہ تعالی کن فیکون، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فقط اتنا کہتا ہے کہ کن فیکون۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اس چیز کو امر دے رہا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا کچھ الفاظ کہہ دیتا ہے، اس سے کہہ دیتا ہے کہ آپ ہو جاؤ، الفاظ کوئی کلام کر دیتا ہے، نہیں۔ اذا اراد اللہ ان یکون شیئا، خداوند تبارک و تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے تو فقط اور فقط کن فیکون، یعنی اس کو پیدا کرتا ہے، اس کو خلق کرتا ہے، پھر اس کو خلق کرتا ہے۔ خدا جب ارادہ کرتا ہے تو پھر خلق کرتا ہے، امر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
کہ خدا امر دے، خدا کال کرے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جب ارادہ کرتا ہے تو پھر پیدا کر کے دکھا دیتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ والتخییر، ایک اور معنی امر کا وہ تخییر کا ہے۔ تخییر یعنی اختیار دینا، نحو تزوج ہندن او اختہا، آپ کسی کو اختیار دیتے ہیں یا ایسا کریں یا ویسا کریں۔ مثلا تزوج ہندن او اختہا، آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے ہند سے نکاح کریں یا اس کی بہن سے نکاح کریں، تو آپ اس کو اختیار دے رہے ہیں، آپ امر نہیں دے رہے۔ تو کبھی کبھار صیغہ امر جو ہے وہ تخییر کے لیے بھی آتا ہے، صیغہ امر۔ تعدیب، کبھی کبھار امر کے جو صیغے ہیں جن سے امر ادا کیا جاتا ہے وہ تعدیب کے لیے بھی آتا ہے، ادب سکھانا۔ ادب، کسی کو آپ ادب سکھاتے ہیں، آپ کسی کو کسی ادب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو آپ کا مراد اس کی تعدیب ہے، امر دینا نہیں ہے۔ مثلا کل مما یلیک، کل مما یلیک یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھائیں۔ آپ کے سامنے ایک پلیٹ رکھا ہوا ہے کھانے کا، ایک دو افراد تین افراد بیٹھی ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی طرف سے بھی کھاتے ہیں، تیسری کی طرف سے بھی کھاتے ہیں، ہر طرف سے کھاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ انسان اپنی طرف سے کھائے۔ الترمذی، جامع ترمذی میں ایک حدیث بھی ہے اس بارے میں، عمر ابن ابی سلمہ سے نقل ہے، ام سلمہ کے فرزند ارجمند، جو کہ امام علی علیہ السلام کی بھی عظیم صحابی رہے ہیں اور اصحاب رسول میں سے بھی تھے، امام علی کے اصحاب میں سے بھی تھے، اور امام علی علیہ السلام کو بہت پسند تھے عمر ابن ابی سلمہ، خود رسول خدا کو بھی بہت پسند تھے۔ ام سلمہ کے، حضرت ام سلمہ ام المومنین کے فرزند تھے، اس سے یہ حدیث نقل ہے صحیح ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ گئے تو آپ کے پاس یعنی کھانا رکھا تھا، آپ نے فرمایا بیٹے قریب آ جاؤ، میرے قریب آؤ، بسم اللہ پڑھو اور اپنے داہنے ہاتھ سے جو تمہارے قریب ہے اسے کھاؤ۔ تو وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بسم اللہ یا بنیا وسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، یہ اس حدیث کے جملات بھی ہیں۔ والتعجب، کبھی کبھار انسان امر کی صیغے تو استعمال کرتا ہے لیکن تعجب کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، مثلا کقولہ تعالی انظر کیف ضربوا لک الامثال، سورۃ الاسراء آیت نمبر 48۔ انظر یعنی دیکھیں، دیکھ لیں، کیف ضربوا لک الامثال یعنی ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کس طرح کی مثالیں بنائی ہیں، پس سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، آیت کے باقی الفاظ اس طرح ہیں، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ گمراہ ہو چکے ہیں چنانچہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یعنی رسول خدا کے بارے میں جو منکرین تھے رسول خدا کی رسالت کے، وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی۔ تو اس پر خداوند تبارک و تعالی نے یعنی تعجب کا اظہار کیا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ آپ کے بارے میں طرح طرح کے باتیں تو وہ بنا چکے ہیں، یہ ساحر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ ہے وہ ہے، دلیل نہیں لا سکے۔ وہ تسخیر کے لیے کبھی کبھار آتا ہے امر مسخر کرنا، کا قولہ تعالی کونوا قردۃ خاسئین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 65، ہو جاؤ قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ،
تو یہاں پر کونو کا مطلب تسخیر ہے، ان کو یعنی مسخ کرنا، مسخر کرنا، نہ کہ امر ہے۔ الاخبار کبھی کبھار خبر دینا ہوتا ہے، جس طرح کہ مضارع سے کبھی کبھار ہم امر کا معنی لیتے ہیں، اس طرح کبھی کبھار امر سے ہم خبر کا معنی لیتے ہیں، اگرچہ ہے تو کیا نام ہے انشاء، لیکن ہم اس سے خبر کا معنی کبھی کبھار لیتے ہیں، اخبار خبر دیتے ہیں، کقولہ تعالی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس طرح کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من لا یحضرہ الفقیہ میں یہ موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی نسبت دے تو وہ آتش جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس وقت یہ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی یہ کام شروع ہو چکا تھا کہ جعلی حدیث بنا کر پھر اس حدیث کی نسبت رسول خدا کی طرف دینا، یہ رسول خدا کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا، اور رسول خدا نے باقاعدہ خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کریں، اس کا انجام بہت برا ہے۔ مولا امیر نے بھی اپنے خطبے میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اور پھر رسول خدا کے بعد تو پھر جعلی حدیث کی فیکٹری ہم بنی، یعنی شیعہ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ پھر تو بعض لوگ تھے جو جعل ساز تھے، بہت کثیر تعداد میں احادیث جو ہے وہ رسول خدا کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ یہ جن افراد نے کتابوں میں 8,000 9,000 احادیث ذکر کیے ہیں، 15,000 ان کے پاس لاکھوں احادیث موجود تھے، خود ان کے مقدمات میں لکھا ہے، ان کتابوں کے محدثین کے، شیعہ سنی محدثین نے مقدمات میں لکھا ہے، سب کو قبول نہیں کیا گیا، انہوں نے اپنی ہی فہم کے مطابق، اجتہاد کے مطابق بعض کو قبول کیا، اسی وجہ سے الى غیر ذلك من معان اخرى فهذه المعانی لیست على سبیل الحصر بل هناك معان كثيرة تستفاد من قرائن الاحوال وانسباق المعنى وسیاق الکلام، فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی امر سے باقی سارے معنی لیے جا سکتے ہیں، اور فقط یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے بیان کیے کتاب میں غالباً 18 ہیں یا 19 ہے، یہاں پر ایک دو جو اصل کتاب میں تھے وہ بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، تقریباً کوئی 20 معنی یہاں پر بیان ہوئے، تو یہ منحصر نہیں ہے ان معنی میں کہ بس اتنی ہی معنی ہے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ قرائن اور سیاق و سباق سے اور ذوق سلیم سے اور بھی کافی سارے معنی امر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور حاصل کیے گئے ہیں جو بہت زیادہ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔